اب میں کچھ وہ غلطیاں بتاتا ہوں جن سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. تو پہلی غلطی تو پہلے دن ہی ہوتی ہے. وہ غلطی کیا ہے؟ آپ مغرب کی نماز سے پہلے، غروب آفتاب سے پہلے آپ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آ کے بیٹھ گئے. مسجد میں آپ نے کی افطاری، اور افطاری کے بعد آپ ہاتھ دھونے کے لیے وضو خانے میں چلے گئے. تو اعتکاف ٹوٹ گیا آپ کا، اس لیے کہ وضو خانے میں آپ وضو کرنے کے لیے تو جا سکتے ہیں، صرف ہاتھ دھونے کے لیے آپ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے. اس کے لیے تو آپ مسجد میں بھی دھو سکتے ہیں، ہاتھ ٹیشو سے صاف کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ غلطی نہ کیا کریں. اکثر اعتکاف والے یہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں، افطاری کرتے ہی مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں وہ. تو یہ جائز نہیں ہے، اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. یہ غلطی عام طور پہ کی جاتی ہے. اسی طرح یہ غلطی بھی کی جاتی ہے جو میں نے بھی بتایا کہ باہر نکل کے کھڑے ہوں گے، بات چیت شروع کر دیں گے، واش روم جا نہیں رہے، وہیں بیچ میں کھڑے ہو گئے، گپے لگا رہے ہیں، تو وہ اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو یہ بیسک غلطی ہے جو عام طور پہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. ہاتھ دھونے کے لیے، قلی کرنے کے لیے باہر جا رہے ہوتے ہیں، خالی سر دھونے کے لیے مسجد سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں، وضو خانے میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، وضو شروع کرتے نہیں اور گپے مارنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ سب چیزوں سے اعتکاف ٹوٹے گا. باقی اعتکاف میں آپ خوشبو لگا سکتے ہیں، اعتکاف میں آپ بات چیت بھی کر سکتے ہیں تہذیب کے دائرے میں رہ کے. جیسے آپ نے جب اعتکاف کیا ہے، نیت کر لی، تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ سارا دن عبادت میں مشغول رہیں. ہونا تو یہی چاہیے، اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھے ہیں، عبادت کو زیادہ فوکس کریں، برائیوں سے بچیں، غیبتوں سے بچیں، موبائل کا استعمال کم سے کم کریں. ہونا تو یہی چاہیے. لیکن اگر کوئی بات چیت کر بھی لیتا ہے، اعتکاف والے گپ شپ لگا بھی لیتے ہیں تہذیب کے دائرے میں، مسجد کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. تو یہ جو کچھ مختصر تھا، میں نے جتنا بیان کر سکتا تھا میں نے بتا دیا. اور بھی اگر کسی نے اعتکاف کے بارے میں مسئلہ پوچھنا ہو تو رمضان ابھی آنے والا ہے، تو آپ پوچھ سکتے ہیں اس کے بارے میں.